بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت میں اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری میں میتھی دانے کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے ان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم۔ جو لوگ روزانہ شہد کھاتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ انگور کھانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے، اس لیے صبح جلدی اٹھا کرو اور رات کو جلدی سویا۔ دہی روزانہ کھاؤ، آپ کا منہ اور معدہ ہمیشہ صحیح کام کریں گے اور پیٹ کی تیزابیت دور ہوگی۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم ہو وہ انگور استعمال کریں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو، صبح کھا جاؤ، اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جو لوگ کمزور ہیں وہ اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے تو نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے وضو کرتے ہیں۔ 10 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ برائے مہربانی کھانے کے بعد پانی مت پیا کرو، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہوں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو، 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کی سانس کبھی پھولے گی۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں، آنکھوں میں چمک اور موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت سفید ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے دانے بھی ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ واک کرنے سے بدن کی جلد لٹکتی نہیں اور جوان رہو گے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ چاولوں کو پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے اور اس سے آپ کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں اگر بالوں میں استعمال کیا جائے۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے اور لو سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آم بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کا استعمال سے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کا پھل استعمال کرنا چاہیے، یہ کولیسٹرول کو بھی متوازن رکھتا ہے اور یہ آپ کے اندر بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلے زکام میں کھائیں، آپ کو فوری آرام آ جائے گا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھاؤ، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ 4 خطرناک قتل
زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کیلا بہت سی بیماریوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض قلب اور بہت سی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کریں۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، وزن کم ہوگا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا کا پرابلم ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات ملے گی۔ جس گھر میں بلی بچہ پیدا کر دے تو سمجھ جاؤں وہاں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ زندگی بھر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھاؤ۔ اس سے آپ کی دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں رہے گی اور بہت سی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ کھانسی کا لگنا بہت بڑا مسئلہ سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گر سکتی۔ آنکھوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اس سے آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی اور آپ کی نظر تیز۔ صبح دیر سے سوتے ہیں تو اس سے آپ کو دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کرنی ہے تو کالی مرچ، سبز الائچی اور نیم کے پتے، بادام کڑوی نہ ہو، کالے چنے بنے ہوئے 1 پاؤ لے کر نیم کے پتے دھو کر خشک کریں، یعنی کہ اس کا سک نہ ہو۔ تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں، شفا ملے گی۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے کھل اٹھتا ہے اور ہاتھ چمک جاتے ہیں۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کرتی ہے۔ دہی زیادہ کھٹی ہو تو اس میں تازہ دودھ شامل کریں، کھٹا نہیں ہوگا، میٹھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس کی وجہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے۔ دماغ کی گرمی ہو تو تربوز کھاؤ۔ سفید آٹا کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، جگر کو مضبوط کرتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ سوتے ہوئے منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں کیونکہ جامن خشک ہوتی ہے۔ زیادہ نہارمو دہی کھاؤ، پیٹ کے گیس دور ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ پی کر سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اس لیے دودھ پینے کے بعد کچھ دیر واک کرو تاکہ دودھ ہضم ہو جائے۔ سونف کو چباتے رہا کرو، آپ کے دانت ٹیڑھے نہیں ہوں گے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہارمو آم کھانے سے گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ مسواک کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، ٹیڑھے دانت بھی سیدھے۔ گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا، کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ ناشتے میں پروٹین کے لیے انڈے کھاؤ، اس سے جسمانی توانائی اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے چاول کم استعمال کرو۔ زیادہ مرچ استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کرتا ہے۔ الٹی کو روکنے کا طریقہ: الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں، اس سے الٹی رک جاتی ہے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگائیں تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر کم ہوگی اور اس سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط۔
جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ ہمیشہ کے لیے نافرمان بن جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھنے سے گھر میں بے پناہ دولت آتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میٹھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہو اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جسے مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ اپنے سر کو دھوئے۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافع 21 بار پڑھ لے انشاءاللہ اس کی مرضی کے مطابق کام ہوگا۔ سونے سے پہلے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ اگر بدہضمی ہو گئی ہو تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے بدہضمی میں آرام آتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آئے تو ناک کے اندر بیکٹیریا باہر نکال آتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک۔ مور کے پروں کو منہ پر رگڑنے سے عقل بڑھتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا۔ سر پر نمک والا پانی لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کو سکھا کر پیس لیں، اس میں نمک ملا کر رکھ دیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کا میل دور ہو جائے گا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا، خدا کا ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھائے گا اس کا وزن زیادہ بڑھے گا۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ برف کھانے سے جلد بڑھاپا آتا ہے۔ بچوں اور بڑوں کی الرجی کا آزمودہ علاج: نہانے کے بعد گیلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند قطرے پانی مکس کر کے اچھی طرح مل لیں۔ نہانے کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہے تو آپ نے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 10 بادام کھا لینے ہیں، اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ بیماریوں سے بچاؤ کی 5 غذائیں: نمبر 1، کیلا ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، دہی قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ نمبر 3، کشمش بلڈ پریشر سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، لہسن گردے کی پتھری سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے آپ کا حافظہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ شخص دمہ کے مریض ہوں تو وہ آڑو کھایا کریں، اس سے ان کی دمہ کی بیماری
ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے آپ کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا دو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ صحیح طرح سے کھل جاتا ہے اور آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے کبھی بھی مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو انسان پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو کھیرے کھاؤ، بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ ناظرین، وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ ناظرین، واش روم موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی لوٹ آتی ہے۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے اور اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح و شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ
بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا، اور پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی بھی پیلا نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ